अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है हजरत अली की पूरी कहानी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हजरत अली है वो बहुत ही बहादुर योद्धा है। तो मुझे इतना पता है कि वो बहुत ही बहादुर योद्धा है, ज्यादा कुछ पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन इस वीडियो में शायद पूरा पता चल जाएगा कि हजरत अली की पूरी कहानी क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मिलके देखा जाए कि हजरत अली की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बहादुर इंसान की हिस्ट्री बताने वाले हैं उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस्लामिक इतिहास का सबसे बहादुर योद्धा था तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान कितना ज्यादा बहादुर था इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बहादुरी की वजह से ही इस इंसान का नाम शेर खुदा रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। इस इंसान ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर जंग में अकेले ही वो किरदार अदा किया था कि जो कई लोग मिलकर भी अदा नहीं कर सकते थे। जिस जंग में भी दूसरी फौज को ये खबर हो जाया करती थी कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद है तो दूसरी फौज के लोगों के पसीने छूटने लगते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, जो न सिर्फ एक बहादुर और अक्लमंद सिपह सालार थे बल्कि साथ साथ हद से ज्यादा नॉलेजेबल इंसान भी थे। यही वजह थी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जब लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता था तो वो हजरत अली शेर खुदा के पास ही आया करते थे। दोस्तों, हजरत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई थी। इनके वालिद यानी फादर का नाम अबू तालिब और इनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद था। ये रिश्ते में पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न सिर्फ चचाजाद भाई यानी चाचा के लड़के थे बल्कि बाद में पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए थे, क्योंकि आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी यानी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हजरत अली के साथ करवा दिया था। करबला में शहीद होने वाले मशहूर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के ही बेटे थे, और यही वजह थी कि वो प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी की शादी हजरत अली से कर दी थी। जिस वक्त हजरत अली का जन्म हुआ था उस वक्त पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी, यानी ये पैगंबर इस्लाम से 30 साल छोटे थे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि हजरत अली की गिनती हिस्ट्री में उन लोगों के साथ की जाती है कि जिन्होंने इस्लाम धर्म को सबसे पहले अपनाया था। इस्लाम धर्म अपनाते वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 साल थी। हजरत अली ने बचपन में ही अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख लिया था, जो उस दौर में हद से ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी कम उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। साथ ही साथ हजरत अली ने उसी उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसी चीज़ें भी सीख ली थी, जो आगे चलकर न सिर्फ उनकी पहचान बन गई थी बल्कि उनको दूसरों से अलग भी बनाती थी। 53 साल की उम्र में जब पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया तो इस फैसले की वजह से दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का शहर छोड़कर मदीने की तरफ जाना शुरू कर दिया। मदीने में आबाद होने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी यानी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली से करवा दिया। जिस वक्त हजरत अली का निकाह पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी से हुआ था उस वक्त हजरत अली के पास सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा और एक ज़िरा मौजूद थी। हजरत अली ने अपनी वो ज़िरा हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों बेच दी, जिनकी गिनती उस दौर में सबसे अमीर मुसलमानों में की जाती थी। हजरत उस्मान गनी ने हजरत अली से वो ज़िरा 480 दिरहम में खरीदी थी
اور زرہ خریدنے کے بعد اس زرہ کو حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے نکاح کا تحفہ ہے۔ حضرت علی نے ان 480 درہم سے نہ صرف اپنے نکاح کے لیے سامان خریدا بلکہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی پیسوں سے ہی مدینہ کے لوگوں کے لیے ولیمے کی دعوت کا بھی انتظام کیا تھا۔ حضرت علی کے نکاح کے کچھ دن بعد ہی یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاد کی پہلی جنگ بھی پیش آئی تھی، یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاد کی پہلی جنگ ہوئی تھی جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہی جنگ تھی کہ جس کے بارے میں آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ 313 مسلمانوں نے 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کو ہرایا تھا۔ دوستو، اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی جیت میں اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا تھا تو وہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کیا تھا۔ اسی جنگ میں ہی ابو جہل نام کا مکہ کا وہ سردار بھی قتل ہو گیا تھا کہ جسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے لگاتار کئی جنگیں لڑیں اور لگ بھگ سبھی جنگوں میں حضرت علی نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ لیکن حضرت علی کو اتہاس میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جنگ خیبر، کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی۔ دوستو، ہوا یہ کہ عرب کے علاقے یعنی خیبر میں 8 قلعے موجود تھے۔ جب مسلمانوں کی فوج نے اس علاقے پر اٹیک کیا تھا تو ویسے تو لگ بھگ سبھی قلعے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے تھے، لیکن قموس نام کا وہ ایک قلعہ کہ جو سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا اور جسے جیتنا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی۔ پہلے دن اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے پر زبردست حملہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کل میں اپنی فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی تو پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہیں؟ یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، حضرت علی کو ہی بلایا جائے۔ حضرت علی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور یقیناً بالکل ویسا ہی ہوا جیسا پیغمبر اسلام نے کہا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف کچھ وقت کے اندر ہی اس طاقتور قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر موجود مرحب نام کے اس پہلوان کو بھی ہرایا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں خیبر قلعے کے اس دروازے کو بھی اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو 20 لوگ مل کر تو صرف کھولا کرتے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، کیونکہ دوستو مسلمانوں کے خیبر پر حملہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا تھا۔
11ویں ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الوداع کہا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ حضرت علی نے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، نہ صرف غسل بلکہ قبر مبارک میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی زندگی کے سب سے اہم پہلو کے بارے میں، یعنی حضرت علی کی خلافت کے بارے میں۔ ویسے تو حضرت علی کی خلافت لگ بھگ 4 سے 5 سال تک ہی رہی تھی، لیکن یہ پورا کا پورا دور اتنی مشکل اور کٹھنائیوں سے بھرا ہوا تھا کہ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید قابو نہیں کر پاتا، کیونکہ دوستو حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے کھلے عام لڑنے کی بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس جایا کرتے تھے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کی فوج کو کھوکھلا کرتے تھے۔ اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت علی کے دور میں ہی مسلم ہسٹری کا پہلا سول وار ہوا تھا، یعنی مسلم اتہاس کا پہلا گرہ یدھ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر اٹھ گئی تھی، اور یہ صرف اور صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر تو مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں بغاوتیں کروایا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شروع ہونے والے اس سول وار کو ویسے تو صلح کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ہسٹوریکلی کہیں نہ کہیں ان بیٹلز میں حضرت علی کا پلہ بھاری تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے پہلے ہی یہ اعلان کروا دیا تھا کہ میری فوج کا کوئی بھی انسان دوسری فوج کے مال پر ہاتھ نہیں لگائے گا، جیسا کہ پہلے عام طور پر جنگوں کا اصول ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ تم لوگ اس انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے کہ جو اپنی تلوار کو نیچے کر لے گا، یعنی جو لڑنے سے انکار کرے گا۔ سول وار ختم ہو جانے کے بعد بھی حضرت علی کو اپنی خلافت کے دور میں چین کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا، اور خارجیوں کی طرف سے سازشیں لگاتار بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ان سازشوں کی آگ اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ آخرکار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کہ جو زہر سے سنی ہوئی تھی۔ حملہ کرنے والے انسان یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور حضرت علی نے فوراً اپنے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور ان دونوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ بھی میرے قاتل کو قتل کر دینا، کیونکہ ہماری شریعت کا یہی حکم ہے، لیکن اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو پھر میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اسے سزا دوں یا پھر معاف کر دوں۔ دوستو، اسی دن حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ دونوں لوگ بچ گئے تھے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 63 سال تھی، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ فائنلی اس ویڈیو میں حضرت علی کے بارے میں پوری باتیں پتہ چلی کہ حضرت علی کتنے ویر یودھا تھے، اور ریلی میں ان کی اس ویرت کو میں دل سے سلوٹ کرتی ہوں کہ وہ بہت ہی ویر پرش تھے اسلام دھرم میں، اور انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف اپنی تلوار اٹھائی۔ اور جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ جب وہ خلیفہ بنے تھے وہ دور کتنی مشکلوں سے گزر رہی تھی، مطلب جو دشمن تھے وہ مسلم بن کے ہی مسلم کی سینا میں اکٹھا ہو جاتے تھے اور مسلموں کو اندر سے کھوکھلا کرتے تھے اور جنگ کے لیے تیار کرتے تھے، کیونکہ ان کو پہچاننا مطلب ناممکن تھا، کیونکہ وہ بنے تو مسلمان تھے، کوئی تھوڑی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے ان لوگوں نے 2 بار جنگ کروایا، اسے جھوٹے اس کالے کرتوتوں کی وجہ سے، جھوٹے راجنیتی کی وجہ سے کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اور حضرت علی نے اس طریقے سے شرطیں رکھے کہ مطلب اپنے سینکوں سے بولا کہ سامنے والے کے ہم لوگ مال کو نہیں ہاتھ لگائیں گے، اور نہ ہی جو تلوار نیچے کر دے گا اس پہ ہم لوگ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو واقعی میں بہت مہانتا کی باتیں ہیں،
वरना जंग के मैदान में कौन देखता है कि किसकी तलवार ऊपर है किसकी तलवार नीचे है। लेकिन मौला अली ने ये सारी बातें को ध्यान में रखा और अपने जो सैनिक थे उन लोगों को बताया कि मतलब ऐसे लोगों पर वार नहीं करना है जो कमजोर हैं। इस वीडियो में ये भी पता चला कि मौला अली की शहादत किस तरीके से हुई थी, मतलब धोखे से उनके दुश्मनों ने वार किया था नमाज के वक्त में, जो कि वो सजदे में थे। कोई कोई सोच भी नहीं सकता कि मतलब उनके दुश्मन इतने नीचे तक गिर सकते हैं कि सजदे में गए हुए इंसान के ऊपर उन लोग कत्ल कर सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटों को बताया कि मतलब अगर मैं इस जख्म के दौरान अगर मैं शहीद हो गया तो उसका कत्ल करना है आप लोगों को, और अगर मैं ठीक हो गया तो वो मेरी मर्जी है। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही दगदगाबाजी से मौला अली के ऊपर वार किया गया, जो कि बहुत ही गलत है। दुश्मन का मतलब है सामने से वार करना, जो कि इन लोगों ने नहीं किया। और मौला अली रियली में बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही बहादुर योद्धा थे। तो मौला अली को मैं फिर से दिल से सैल्यूट करती हूँ। तो दोस्तों मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझे डीएम करके बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर लिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।